السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے میں آج آپ کے لیے القراۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 32 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے جسم النبات، پودے کا جسم۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ امام یہ ظرفیت کی بنا پر کیا ہے؟ منصوب ہے۔ بیت مضاف، امام کا مضاف الیہ ہے مجرور، عباس بیت کا مضاف الیہ ہے۔ یہ پورا مضاف اور مضاف الیہ ملنے کے بعد کانا کی خبر ہو جائے گی، اور حدیقۃ جو مرفوع ہے کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ نوع اس کی جمع انواع، اقسام، شجر اشجار درخت، نبات نباتات پودے، اتلتن جمع اتل یا اتلت چھٹی، رعا یرا رؤیتن کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، رأیت ماضی واحد مذکر حاضر کس جگہ ہے؟ تو نے دیکھا۔ حدیقت اس کی جمع حدائق باغ، دار اس کی جمع دیار یا دور گھر۔ انواع یہاں پہ جو مرفوع ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے شجر انواع کا مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور، نبات اس کا عطف شجر پہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عطف اور معطوف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ ابو ہو، یہ ابو جو حالت رفع میں ہے کیونکہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور یہ واو کے ساتھ آیا ہے، اور یہ کالا کا فاعل ہے۔ عمر ابو کا بدل ہے اور بدل کل ہے، بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ مرتن جو منصوب ہے کالا کا مفعول لہو مفعول مطلق ہے، برائے تعداد عدد کے لیے ہے۔ عباس یہ منادہ ہے اور معرفہ ہے، اگر منادہ معرفہ ہو تو مبنی پر ضمہ ہوتا ہے۔ حدیقہ جو منصوب ہے رأیتو کا مفعول بھی ہے، دار حدیقہ کا مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کان امام بیت عباس حدیقۃ فیہا انواع الشجر والنباتات۔ عباس کے گھر کے سامنے ایک باغ تھا جس میں طرح طرح کے درخت اور پودے تھے۔ ایک بار اس کے والد عمر نے اس سے کہا، کسی چھٹی کے دن میں ایک بار اس کے والد عمر کسی چھٹی کے دن اس سے کہا، کیا کہا؟ حل رأیت یا عباس حدیقۃ دار، عباس کیا تو نے گھر کا باغ دیکھا ہے؟ برابر آگے دیکھیے، یہ لعب یلعبو، لعبن کے معنی ہوتے ہیں کھیلنا، الابو یہ مضارع متکلم کی صیغہ ہے، میں کھیلتا ہوں۔ تردد یا تردد، تردد کے معنی ہوتے ہیں آنا جانا کرنا، یہ اتردد مضارع متکلم کی صیغہ ہے۔ اور صباح و مساح یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ مبنی پہ ہے اور ظرف ہے یہ، اور یہ مبنی ہے یہ۔ قال عباس، یہ عباس جو مرفوع ہے کیفہ کا کیا ہے؟ قال کا فاعل ہے۔ حدیقہ جو یہاں پہ مرفوع ہے ہیا کی کیا خبر ہے؟ توجہ چاہیں گے، ہیا کی خبر ہے۔ دار مجرور حدیقہ کا مضاف الیہ ہے۔ کل یوم یہ کل جو منصوب ہے الابو کا ظرف ہے یہ۔ قال عباس، عباس نے کہا، کیف لا یا ابی، اے میرا ابا کیسے نہیں، یعنی میں کیسے نہیں دیکھوں گا۔ وہی حدیقۃ دارنا، حالانکہ وہ ہمارے گھر کا باغ ہے، العب فیہا کل یوم جس میں میں ڈیلی کھیلتا ہوں اور وہاں صبح و شام جاتا ہوں۔ آگے دیکھیں، ظن یظن، ظنن کے معنی ہوتے گمان کرنا۔ اظن یہ مضارع متکلم کی صیغہ ہے، میں گمان کرتا ہوں۔ تعالی یہ تعالی یا تعالی، تعالین کے معنی ہوتے بلند ہونا، اصل معنی ہے، مطلب یہاں کیا مراد ہے؟ آنے کے معنی میں ہے، اس سے امر کے صیغہ کیا ہوا؟ تعالی۔ تو اس کی گردان کریں گے تو تعالی تعالیا تعالو، تعالی تعالیا تعالینا۔ یہ نتمشا، تمشا یا تمشا، تمشی کے معنی ہوتے چہل قدمی کرنا، تفریح کرنا، یہ نتمشا یہ مضارع متکلم کا صیغہ ہے، اور جواب امر میں آنے کی وجہ سے اس کے آخر سے یا ختم ہو گئی ہے۔ ندرس، درس یدرس، دراسہ کے معنی ہوتے ہیں مطالعہ کرنا، اور اس کا عطف کس پر؟ نتمشا پہ ہے۔
اور یہ کیا ہے حالت جزم میں ہے، یہ بھی حالت جزم میں ہے، نہ درست، لیکن ملا کے پڑھنے کے لیے ساکن کو زیر سے بدل دیا گیا ہے۔ نبات یہ ندرسوں کا مفعول بھی ہے، اور عجیبت اس کی جمع عجائب، عجیب و غریب چیز ہے۔ خلق میں ہوتا ہے مخلوق، اور وجب یجب وجوب کے معنی ہوتا ہے واجب ہونا، ضروری ہونا۔ یہ مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ طالع یطالع مطالعتاً کے معنی ہوتے ہیں مطالعہ کرنا۔ تو طالع یہ مضارع واحد مذکر حاضر کی صیغہ ہے، تو مطالعہ کرتا ہے۔ دیکھیں عمر یہاں پہ جو مرفوع ہے کالا کا فاعل ہے، ہدی کا جو مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے ہے، نبات یہ ندرسوں کا مفعول بھی ہے، عجائب من حرف جر کا مجرور ہے، خلق عجائب کا مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، اللہ خلق کا مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے۔ کتابٌ یہ جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، فإنه وہ کتاب اور وہ کتاب ہے، تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے مرفوع ہے۔ ان تطالع یہ جو منصوب ہے ان حرف ناصبہ کی وجہ سے۔ ترجمہ دیکھیں، قال عمر، عمر نے کہا، ما اظنک رأیتہ، میں تمہیں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ تم نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ اس کو ایسے کر لیجیے آپ، ما رأیتہ اظنک، میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم نے اسے نہیں دیکھا ہے، یہ اچھا رہے گا آپ کو۔ فتعال معی، تم میرے ساتھ آؤ، بعد میں ہم چہل قدمی کریں اور پودوں کا مطالعہ کریں۔ فإنه من عجائب خلق اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے عجیب مخلوقات میں سے ہے۔ وکتاب ایک ایسی کتاب ہے، ضروری ہے کہ تم اس کا مطالعہ کرو، ایک ایسی کتاب ہے جس کا مطالعہ کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، اصلاح اصلاح کے معنی ہوتے ہیں درست کرنا، ٹھیک ٹھاک کرنا، مرمت کرنا۔ یصلح باب افعال سے ہے، اور یہ مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے، درست کرتا ہے۔ قطعۃ کی جمع قطع، زمین کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اسے قطع کہتے ہیں۔ نحا ینحی تنحیۃ کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، ہٹانا، یہ باب تفعیل ہے اور مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ حجر اس کی جمع احجار، احجار پتھر۔ خزف اس کی جمع یہ خزف اخزاب بھی بول سکتے ہیں، یا اس کا واحد کیا ہوتا ہے خزفتن آتی ہیں، یعنی خزف ریزے پتھر وغیرہ اور ٹھیکرے وغیرہ جو کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں۔ قلع یقلع، قلعن کے معنی ہوتے ہیں اکھاڑنا، یقلع واحد مذکر غائب کی صیغہ اور یہ مضارع ہے۔ حشیشۃ اس کی جمع حشائش، سوکھی جو گھاس ہوتے ہیں اس کو حشائش کہتے ہیں۔ اشبن اس کی جمع آشب ہوتی ہے، جو تر گھاس ہوتی ہے، ہری گھاس جو ہوتی ہے۔ تو عمر یہاں پہ جو مرفوع ہے خرجہ کا فاعل ہے، عباس اس کا عطف عمر پہ ہے، لہذا عطف اور معطوف کا اعراب کیا ہوگا؟ ایک ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ عباس یہاں پہ مرفوع ہے، رعا کا فاعل ہے۔ بستانی، بستانی کہتے ہیں مالی کو کہتے ہیں، یہ منصوب ہے، رعا کا مفعول بھی ہے۔ قطعۃ یہ منصوب یصلح کا مفعول بھی ہے، اور حجر ینحی کا مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور خزف کا عطف حجر پہ ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ حشائش یقلع کا مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے۔ آشاب اس کا عطف حشائش پہ ہے تو یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا۔ عباس یہ مرفوع ہے سأل کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ یہ ابا، توجہ چاہیں گے، ابن اخن فمن ہمن، یہ جو اسماء خمسہ میں سے ہے، اور حالت رفع واو کے ساتھ اور حالت نصب الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ الف کے ساتھ ہے، گویا کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ ترجمہ دیکھیں، خرج عمر و عباس الی الحدیقۃ، عمر اور عباس باغ کی طرف نکلے۔ فرعى عباس البستانی یصلح قطعۃ من الارض، تو عباس نے باغبان کو دیکھا اس حال میں وہ زمین کے قطعے کو، زمین کے ٹکڑے کو درست کر رہا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ یہ یصلح کیا ہے؟ یہ حال ہے۔ تو عباس نے باغبان کو زمین کے ٹکڑے کو درست کرتے ہوئے دیکھا۔ وَيُنَحِّ الْحَجَرَ وَالْخَزَفَ، اور پتھر اور خزف ریزے کو دور کرتے ہوئے دیکھا، اور سوکھی گھاس اور تر گھاس کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا۔ فَسَأَلَ عباس أَبَاهُ عَنْ ذَلِكَ، تو عباس نے اپنے والد سے اس کے بارے میں سوال کیا، برابر۔ تو یونحی کا عطف یصلح کو ہے، یقلع کا عطف یصلح پہ ہے، تو یہ گویا کیا ہے؟ یہاں تک تمہارا کیا حال ہے، یہاں تک یہ پورا یہاں سے لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حال ہو جائے گا۔ اس کا ذوالحال کیا ہے؟ بستانی ہے۔
حیا یحیی تہیئتن کے معنی ہوتے ہیں تیار کرنا، یہ باب تفعیل سے ہے اور مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ غرس یغرس غرسن کے معنی ہوتے ہیں پودے لگانا کے ہیں۔ شجر اس کی جمع اشجار درخت۔ بقیہ یبقا بقان کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا۔ حجر اس کی جمع احجار پتھر۔ خزف اس کی جمع خزفتن اس کی جمع خزف یعنی خزف ریزے ٹھیکرے وغیرہ جو ہوتا ہے وہ۔ ثبت یثبت ثبات کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا برقرار رہنا، اور یہ مضارع بلم ہے، سن لے میرے بلم، مضارع کیا ہے بلم ہے یہ، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ اب مضارع ہے یہ۔ فصیل اس کی جمع فصائل ہوتے ہیں، ایسے پودے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اکھاڑ کے لگائے جا سکے۔ امتد یمتد امتداد کے معنی ہوتے ہیں دراز ہونا پھیل جانا، یہ مد سے باب افتعال ہے اور یہ مضارع واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ جزرون یا جزرون اس کی جمع جذور آتی ہیں جڑیں۔ باطن اس کی جمع بواطن آتی ہے، اندرونی جو حصہ ہوتا ہے اس کو باطن کہتے ہیں۔ تارکا یترک کو ترکن کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، ترکا سے توریکا ہو گیا تو چھوڑا گیا، یہ ماضی کیا ہے مجہول ہے اور واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ شیطانیہ یعنی شیطان۔ امتس یمتس امتساس یہ مسک کا باب افتعال اور واحد مونث غائب کا صیغہ اور یہ ماضی ہے۔ غذا اس کی جمع اغذیہ خوراک۔ فصیل اس کی جمع فصائل پودے۔ زوا یزوی زوین یا زوی یزوا زمن کے معنی تو مرجھا جانا۔ ناصح نصح ینصح سے اس میں فاعل کیسے کا ناصح خیرخواہ۔ مجتہد استحد یستحد استحاد یہ باب افتعال سے ہے اور اس سے یہ اس میں فاعل کیسے مجتہد محنت کرنے والا یا محنتی۔ حرس یحرس حرسن معنی جوتنا، یحرس یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جوتتا ہے۔ حقل اس کی جمع حقول کھیت۔ فلاح اس کی جمع فلاحون کاشتکار۔ القا یلقی القا کے معنی ہوتا ہے ڈالنا، القا یلقی یہ باب افعال سے اور مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سماد کے معنی ہوتے ہیں کھاد، اس کی جمع اسمدہ۔ سقا یسقی سقین کے معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، یسقی یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اصبح یصبح اصباح کے معنی ہو جانا۔ تصبح یہ مضارع واحد مونث غائب کا صیغہ ہے۔ رکھوا رکھا یرخو رخوتن یا رخوتن کے معنی ہوتا ہے نرم ہونا ملائم ہونا کر، اور اس سے صفت کے صیغہ ہے رکھون مونث رکھوتن۔ کریمتن یہ کرم یکرم کرامتن ہوتا ہے اچھا ہونا بہتر ہونا یا اچھا ہونے کے معنی میں، صفت کے صیغہ کریم ہے یہ۔ قبیل یقبل قبول کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا۔ تقبل واحد مونث غائب کا صیغہ ہے اور الکا یلکی الکا کے معنی ڈالنا، یلکا یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور واحد مذکر غائب ہے یہ۔ تو دیکھیے عمر جو مرفوع ہے کالا کا فاعل ہے، الرجل مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، ارض منصوب ہے یصلح کا مفعول به ہے، غرس لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اشجار غرس کا کیا ہے مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، احجار بقیت کا فاعل ہے، خزف اس کا احجار ہے اور یہ احجار مرفوع ہے لہذا خزف بھی کیا ہے مرفوع ہے۔ فصیل لم یثبت کا یہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ جسور مرفوع ہے، لم تمتد کا کیا ہے فاعل ہے۔ یہ حشائش مرفوع ہے، یہ طریقت کا نائب فاعل ہے۔ الشیطانیہ یہ مرفوع ہے، حشائش کی صفت ہے اور صفت موصوف کے اندر کیا ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے۔ غزہ جو منصوب ہے امتصہ کا مفعول به ہے اور فصیل یہ مرفوع ہے زبا کا فاعل ہے۔ بستانی یہ مرفوع ہے اور ناسے یہ بھی مرفوع ہے۔ مجتہد تو ناسے اور منصوب یہ ناسے اور کیا ہے ناسے اور مجتہد دونوں صفت ہے، یہ صفت موصوف بننے کے بعد کیا ہو جائے گا یہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ سے خبر ہو جائے گی۔ ارض جو منصوب ہے یہ مفعول به ہے، فلاح یہ فاعل مرفوع ہے، حقل یہ مفعول به ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ سماعت منصوب ہے یلکی کا مفعول به ہے۔ کل یوم یہ مضاف ہو کر کے ظرف کے بنا پر کیا ہے یہ مجرور ہے۔ یہ ارزو جو ہے یہاں پہ تصبحو کا کیا ہے اسم ہے اور رکوتن کریمتن یہ تصبحو کی خبر ہے۔ ترجمہ دیکھیں، قال عمر نے کہا الرجل یصلح الارض ویہیئها لغرس الاشجار، آدمی زمین کی اصلاح کر رہا ہے، زمین کو درست کر رہا ہے اور اسے پودے کو لگانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ فَإِذَا بَقِيَتِ الْأَحْجَارُ وَالْخَزَفُ چنانچہ
جب پتھر اور خزب ریزب باقی رہیں گے لم یثبت الفصیل فی الارض تو زمین میں پودے جمیں گے نہیں، ولم تبتد جذورہ فی باطن الارض اور اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں پھیلیں گی۔ تو یہ اذا کے تحت ہو رہا، اس لیے اس کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تُرِكَتْ هَذِهِ الْحَشَائِشُ الشَّيْطَانِيَّةُ اور جب ان شیطان گھاسوں کو چھوڑ دیا جائے، امتصت غذاء الفصیل تو پودے کی غذا کو چوس لے گی اور پودے مرجھا جائیں گے۔ والبستانی الناس المجتہد اور خیر کا محنتی باغبان زمین کو جوت رہا ہے، کما یحرث الفلاح الحقل جس طرح کاشتکار کھیت کو جوتتا ہے، ویلقی فیہا الثمار اور اس میں کھاد ڈال رہا ہے، او یسقیہا کل یوم او ویلقی فیہا الثمار اور اس میں کھاد ڈالتا ہے، ویسقیہا کل یوم اسے روزانہ سستا ہے، حتی تصبح الارض رطبۃ کریمہ یہاں تک کہ زمین کیا ہو جائے، نرم ہو جائے، اچھی ہو جائے، وتقبل کل ما یلقی فیہا اور ہر وہ چیز جو اس میں ڈالی جائے گی اس کو قبول کر لے گا۔ تو یہ رہا ہمارا جسم نبات کا 1 سے 5 پیراگراف تک کا ترجمہ ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔